بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے ابن سینا کے متعلق، جو ماہر تعلیم ہیں، مفکرین تعلیم میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان مفکرین تعلیم کی ہیڈنگ سے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف ہے۔ ان کا پورا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے، اور اس شیخ ابو علی سینا کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ یورپ میں ان کو ایویسینا کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو اپنے والد کے ہمراہ وہ بخارا پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے 10 سال کی عمر قرآن مجید حفظ کر لیا۔ تو انہوں نے تصوف، طبیعت، فلکیات، ریاضی، موسیقی اور ما بعد طبیعت میں کمال درجے تک علم حاصل کیا، اور اساتذہ کی علمیت کی مثال دینے لگے، اور جب 21 برس کے ہوئے تو آپ نے مختلف علوم میں کمال حاصل کر لیا، اور پھر تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا، یعنی خود انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ تو ان کی تصانیف یا کتابوں کی تعداد جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہے، اور ان کی جو مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے الشفا۔ یہ MCQs میں ایسے سوالات جو ہیں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو الشفا جو ان کی کتاب ہے ابن سینا کی، وہ 18 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور اسے جامع العلوم یعنی کہ انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ دنیا جہان کا علم موجود ہے، یعنی تصوف پہ بھی لکھا گیا ہے، طبیعت پہ، فلکیات پہ، ریاضی، موسیقی، ما بعد طبیعت وغیرہ تمام جو مختلف شعبے ہیں علوم کے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے پہلے بتایا گیا ہے، ادھر ہے کہ علوم فلکیات، طبیعت، ما بعد طبیعت، کیمیا، ریاضی، موسیقی، حیاتیات وغیرہ تمام قسم کے جو مضامین ہیں ان پہ اس میں بحث کی گئی ہے۔ اور اس کی جو تصانیف ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ اہل یورپ نے بھی ان کے ترجمے کر کے کئی زبانوں میں اپنے جو ان کی تعلیمی درسگاہ ہیں وہ ان کو پڑھاتے رہے ہیں، اور ابھی پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ ابو ریحان البیرونی کے ہمراہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں پہنچے تھے، اور بعد میں آپ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں بھی مصروف رہے، اور وفات سے پہلے سارا مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے صدقے کے طور پہ خرچ کر دیا تھا، اور غلام آزاد کرا دیے، اور تلاوت قرآن پاک کو انہوں نے معمول بنا لیا تھا، یعنی کہ بہت ہی نیک انسان تھے۔ تو پہلے ہم ان کو پڑھتے ہیں تعلیمی تصورات۔ تو ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور ان کے خیال میں حواس خمسہ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ علم کی منظم صورت میں وہ پیش کرتی ہیں۔ عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے اور علم کی بنیاد ہے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ علم کا سرچشمہ عقل مؤثر ہے، اور عقل مؤثر کے ساتھ ہم آہنگی کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے، اور عقل مؤثر انسان کی طبعی میلان اور فطری صلاحیت کے ساتھ مل کر چھٹی حس کی صورت اختیار کرتی ہے، اور علم کو قابل فہم شکل میں پیش کرتی ہے۔ تو ان کا تصور قدر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودیت کے محور کے گرد گھومتا ہے۔ نظام تعلیم میں اسی قدر کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہوگی، اور عبادات اسلامی کی پابندی، فکر و عمل میں خلوص اور رضا الہی کو مقاصد تعلیم میں انہوں نے بنیادی اہمیت دی۔ تو ان کے کچھ مقاصد تعلیم ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں۔ ان کا نزدیک تعلیم کا پہلا مقصد جو سب سے اہم اور بنیادی ہے وہ ہے مقصد رضا الہی کا حصول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یہ تعلیم کا سب سے بنیادی اور اہم مقصد ہے۔ وہ تمام بنی و نوع انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خداوند تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، یعنی آغاز اور انجام جو ہے نبی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہی کیا جائے، اور اسے اختتام بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے سے ہی کیا جائے۔ دوسرا ہے کہ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ان کے نزدیک ایک اہم مقصد تعلیم ہے، یعنی تعلیم کا جو دوسرا مقصد ہے کہ ذہن انسان کے اندر جو مینٹل ایبیلٹیز ہے، ذہنی صلاحیتیں، ان کی نشوونما کرنا ہے، انہیں پروان چڑھانا جو ہے یہ تعلیم کا بہت اہم مقصد ہے، کیونکہ ان کے نزدیک علم حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ عقل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ تیسرا ان کا جو ہے مقصد تعلیم وہ یہ ہے کہ
ابن سینا کے خیال میں علم و عقل میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ جی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ علم و عقل میں مطابقت بھی بہت ضروری ہے۔ ان کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ ان کا خیال ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے، اور ان کی نظر میں علم کے بغیر عمل بیکار ہے، لہٰذا علم و عمل میں ہم آہنگی کو انہوں نے بہت ہی ضروری قرار دیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم ان کا نصاب تعلیم اور حکمت تدریس استاد اور شاگرد کے تعلقات پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔